کیوں نہ کہوں، نئے دور کے نئے تقاضوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 86 سال بعد استنبول کا وہ آیا صوفیہ میوزیم عدالت کے فیصلے کے بعد دوبارہ مسجد میں تبدیل ہو گیا، جو ویسے تو چرچ تھا لیکن سلطنت عثمانیہ نے اسے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور پھر 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک یعنی بابائے ترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ میوزیم بننے کے بعد یہ دنیا کا ایک بڑا سیاحتی مقام بن گیا تھا اور استنبول کو سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ شہر بنانے میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ عدالت نے ہندوستان میں بھی سینکڑوں سال سے چل رہے بابری مسجد رام مندر تنازع کو حل کرتے ہوئے حیران کن انداز میں مسجد کی انہدامی کو غلط ٹھہراتے ہوئے بھی متنازع اراضی پر رام مندر تعمیر کی اجازت دے دی تھی۔ اب 5 اگست کو وزیر اعظم نے اس رام مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجن بھی کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے سنا دیے اور ایک ملک میں عدالت نے مسجد کی اجازت دے دی تو دوسرے نے مندر کی۔ جب کورونا وائرس کی وبا پھیلنا شروع ہوئی تھی تو ایسا لگا تھا کہ جیسے دنیا کا کاروبار تھم سا گیا ہے، لیکن انسان تو انسان ہی ہے، کتنے دن لاک ڈاؤن میں قید رہتا۔ اس کی سماجی اور معاشی ضرورتوں نے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا اور پھر شروع ہوا ان لاک کا عمل، اور دھیرے دھیرے لوگوں نے پہلے اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکلنا شروع کیا اور پھر دیگر سماجی تقاضے بھی پورے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے زیادہ احتیاط برتی تو کچھ لوگ اس وبا کو خاطر میں ہی نہیں لائے۔ گھر میں رہنے کا شروع کا جوش اور نئے نئے کام کرنے کا شوق بھی ہلکے ہلکے کافور ہوتا نظر آیا۔ اب چین در اندازی بھی کر رہا ہے، انتخابات کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، حکومت گرانے اور بچانے کے عمل بھی زور و شوروں سے چل رہے ہیں، اور مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجن بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہے اصلی انسان، جو کچھ دنوں کے لیے تو وکاس دوبے کی خبروں میں غرق رہتا ہے لیکن پھر آگے بڑھ جاتا ہے اور اس سے کوئی غرض نہیں رہتا کہ اس معاملے میں اب کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ انسانی فطرت نہ ہوتی تو وہ پاگل ہو جاتا۔ اپنے پیاروں کے مرنے پر وہ ان کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ یہی اصلی انسانی فطرت ہے۔ لاک ڈاؤن کی مدت جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے انسان پریشان ہونے لگا اور وہ ایک عجیب سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہوا نظر آیا۔ مغرب کے کئی ملکوں میں تو لاک ڈاؤن کے خلاف ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے۔ یہ اس وبا کا ایک پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو بڑا عجیب و غریب ہے۔ کسی بھی ڈاٹا، کسی بھی تحقیق، کسی بھی اعداد و شمار سے آپ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ گرم ممالک میں اور موسم گرما میں یہ وبائی وائرس پھیل ہی نہیں سکتا۔ لاک ڈاؤن کے بعد اس کی چین ٹوٹ جاتی ہے، گھنی آبادی میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے، طبی سہولیات یا مدافعتی نظام کا اہم کردار ہے۔ بہرحال ہر پہلو کا جواب ہے۔ ہمارے یہاں گرمی کا کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ ہمارے پڑوسی ملک شری لنکا میں نہ کے برابر معاملات ہیں۔ پاکستان جہاں کے نظام پر سوال کھڑے ہوتے رہتے ہیں وہاں معاملات کم ہیں۔ چین جو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور جہاں سے مبینہ طور پر یہ وبائی وائرس پھیلا، وہاں پر کیس لاکھ تک بھی نہیں پہنچ پائے اور ویسے بھی قابو پا لیا۔ امریکہ جو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے اور جہاں آبادی کا تناسب بھی کم ہے، وہاں معاملات بھی سب سے زیادہ ہیں اور اموات بھی سب سے زیادہ ہیں، جو رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی ہیں۔ جیسے یورپی ممالک میں ایک لہر کے بعد معاملات اور اموات رک گئی ہیں۔ ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا میں سخت لاک ڈاؤن کبھی نافذ ہی نہیں ہوا، لیکن معاملات میں
دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اضافہ نہیں دیکھنے میں آیا۔ بہرحال کسی بھی نظریے اور اعداد و شمار سے آپ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان کو کوئی وبا زیادہ دن تک قید میں نہیں رکھ سکتی، اور سماجی، طبی اور معاشی تقاضوں کی وجہ سے اس کا باہر آنا لازمی ہے۔ لیکن ان تقاضوں کو پورا کرتے وقت اس کو اپنی ترجیحات طے کرنا چاہیے اور غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مذہبی اور سیاسی تقاضوں کو پس پشت ڈال کر طبی اور معاشی ضروریات پر توجہ دینا چاہیے۔ سر جوڑ کر بیٹھنے اور بدلے ہوئے حالات میں نئے معاشی راستوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ طبی تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، ان پر غور کر کے نئے راستے نکالنے چاہیے۔